बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। गजा पर इस्राइली बमबारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुजाहिरे के मुंतजिमीन के मुताबिक 8 लाख लोगों ने इस्राइली जारहीत के खिलाफ आवाज उठाई। नस्ल परस्तों की सेंट्रल लंदन में हंगामा आराई की कोशिश में पुलिस से झड़पें। पीटरबरा मकामी होटल में ग्लेडका की 51वीं सालाना अवार्ड तकरीब का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की भरपूर शिरकत। तुलबा का कहना था कि ग्लेडका की बदौलत न सिर्फ इंग्लिश पर उबूर हासिल हुआ बल्कि खुद एतमादी भी पैदा हुई। पुर्तगाल की कदीम मस्जिद, जहां मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान इकट्ठे बारगाह ईज़दी में हाजिर हैं। नमाज जुमा में सैकड़ों अफराद का एक ही इमाम के पीछे सफ आरा होकर सजदा शुक्र। नमाजियों का कहना था कि नमाज जुमा के बाद अपनी कम्युनिटी और दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा प्रीति जिंटा का बर्मिंघम में BBC ऑफिस साइट का दौरा। वेस्ट मिडलैंड्स मेयर एंडी स्ट्रीट, CNN न्यूज़ की टीम और दीगर शख्सियात भी हमरा। जदीद तकाज़ों पर बनने वाला BBC ऑफिस प्रोजेक्ट 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। शोहदाए जम्मू कश्मीर की याद में तकरीब का एहतमाम। कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद में शिरकत। लॉर्ड मेयर माजिद खान का कहना था कि जिंदा कौमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। कश्मीरियों को उनकी महरूमियों के एवज आज़ादी जरूर मिलेगी। 1290 में कायम होने वाली कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन दरसगाह। आलमी तालीमी मयार की फहरिस्त में कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी 429वें नंबर पर है। दुनिया भर में साइंस, सकाफत और सियासत की मुमताज शख्सियात इसी दरसगाह का असासा हैं। दुनिया में पहला आंख का ट्रांसप्लांट। मरीज ने आंख अतिया करने वाले का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी रियासत आर्कनसस में बिजली के झटके से मुतासरा शख्स का आंख का ऑपरेशन। लंगवन हेल्थ सर्जिकल टीम ने 21 घंटे की सर्जरी में आंख का ट्रांसप्लांट कर दिया। और वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर इंग्लैंड टीम के वनडे स्क्वाड में रद्दोबदल। कप्तान जोस बटलर समेत 6 खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब। वेस्ट इंडीज सीरीज में वनडे और T20 सीरीज की कप्तानी जोस बटलर को सौंपी गई। जी, हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में गजा पर इस्राइली बमबारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने नई तारीख रकम कर दी। स्टॉप द वॉर कोलिशन और फ़लस्तीन सॉलिडारिटी कैंपेन और दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे में 8 लाख अफराद ने शिरकत करके इस्राइली जारहीत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जंगबंदी के लिए अपने मौजूदा मौक़िफ़ में तब्दीली लाकर किरदार अदा करे। तफसीलात जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। Hey, Biden, what do you say? How many pigs did you kill today? 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 Netanyahu!
غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف ہفتہ کے روز احتجاج کرنے والوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ مظاہرے میں منتظمین کے مطابق 8 لاکھ افراد نے شرکت کر کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا اور برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی کے لیے اپنے موجودہ موقف میں تبدیلی لا کر کردار ادا کرے۔ جنگ عظیم کی یاد میں ہفتہ کو وائٹ ہال کے علاقے میں تقریب کے سبب خدشہ تھا کہ مظاہرین اس طرف کا رخ کریں گے، لیکن مظاہرے کے منتظمین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اس علاقے کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن دائیں بازو سے تعلق رکھنے والوں نے اس تقریب میں شریک ہو کر یادگار سینوٹاف کے قریب جانے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ یادگاری تقریب ختم ہونے کے بعد نسل پرستوں نے سینٹرل لندن میں ہنگامہ آرائی کی کوشش کی اور ان کے پولیس سے جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ پولیس نے 126 افراد کو امن میں خلل ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ جنگ عظیم کی یاد میں یہ تقریب کے موقع پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے کو منسوخ کروانے کے لیے پولیس پر شدید دباؤ تھا، لیکن میٹ پولیس کے چیف سر مارک رولی نے تمام دباؤ کے باوجود مظاہرے کی اجازت دی، جس پر ہوم سیکرٹری سویلا براورمن نے پولیس پر متعصب ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ پولیس دائیں بازو کے گروپ سے مختلف سلوک کرتی ہے اور وہ فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو رعایت دے رہی ہے۔ پولیس پر الزام تراشی کے بعد اپوزیشن جماعتوں سمیت خود حکمران جماعت کے بعض رہنماؤں نے ہوم سیکرٹری کے موقف پر تنقید کی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے موقف کے سبب دائیں بازو کے مظاہرین کو شے ملی ہے اور وہ مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچے۔ نسل پرستوں کی طرف سے انتہائی تشدد امیز رویہ اختیار کرنے کی مذمت کی گئی۔ پولیس نے فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہرے میں شریک تقریباً 100 افراد کو بھی گرفتار کر لیا، جن پر یہودی مخالف نعرے لگانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ فلسطین کے حق میں مظاہرے کا آغاز ہائیڈ پارک کارنر سے ہوا، جہاں صبح سے ہی برطانیہ بھر سے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ 12:30 بجے جلوس روانہ ہوا تو لاکھوں افراد نے شرکت کی، جس کے سبب سڑکوں پر چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ شرکاء وکٹوریہ اور واکس ہال برج سے ہوتے ہوئے امریکی سفارت خانے پہنچے، جہاں فلسطین کے سفیر، سابق لیبر لیڈر جیرمی کاربن اور دیگر رہنماؤں نے شرکاء سے خطاب کیا اور اسرائیلی بمباری بند کروانے کا مطالبہ کیا۔ شرکاء تمام راستے اسرائیلی جارحیت کو بند کروانے کے نعرے بلند کرتے رہے۔ مظاہرے کا اہتمام اسٹاپ دی وار، فلسطین سولیڈیرٹی کیمپین اور دیگر تنظیموں نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ 7 اکتوبر کو جنگ کے آغاز کے بعد سے ہونے والے مظاہروں میں یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ شہر میں امن کے قیام کے لیے 2000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات تھے۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پارٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران لیبر پارٹی کی قائد سر کیئر سٹارمر مظاہرین میں سے ایک شخص کی نازیبا حرکت پر چونک پڑے۔ True democracy is citizen-led. True democracy is... لیبر پارٹی کے لیڈر سر کیئر سٹارمر کو پیپلز ڈیمانڈ ڈیموکریسی گروپ کے مظاہرین میں سے ایک شخص نے چمکتا ہوا کچھ ان کے سر پر پھینک کر انہیں ڈرا دیا، جبکہ وہ لیورپول میں پارٹی کانفرنس کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار احتجاج کرنے والے کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ سر کیئر سٹارمر لمحہ بہ لمحہ چونکے ہوئے نظر آئے۔ اپنی جیکٹ اتارنے کے بعد سر کیئر سٹارمر نے یہ کہا کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ مجھے پریشان کریں گے تو وہ مجھے نہیں جانتے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ تعلیم و تربیت سے منسلک گلاٹکا کی 51ویں سالانہ ایوارڈ تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں طلباء و طالبات نے اپنی فیملیز کے ہمراہ بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں طالب علموں کو مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ طالب علموں کا کہنا تھا کہ ایک جانب انہیں انگلش بولنے اور سیکھنے پر عبور حاصل ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب ان میں خود اعتمادی کا جذبہ بھی پروان چڑھا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمیونٹی کولیشن کے لیے گلاٹکا گزشتہ نصف صدی سے پیٹربرا میں مختلف سروسز مہیا کر کے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس سے نہ صرف کمیونٹی کے رہن سہن کا معیار بلند ہوا ہے، بلکہ آپس میں ہم آہنگی سے مثالی معاشرہ مارز وجود میں آیا۔ ان خیالات کا اظہار گلاٹکا کے چیئرمین چودھری محمد ایوب، ڈاکٹر نواز، یاسمین الہی، پرنسپل جیکھنڈ اسکول اور دیگر رہنماؤں نے گلاٹکا کی 21ویں سالانہ ایوارڈ تقریب سے اظہار خیالات کرتے ہوئے کیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں طلباء اور طالبات نے مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈ وصول کیے۔ مقررین کا کہنا تھا مستقبل کے معماروں کی حوصلہ افزائی سے مقابلے کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا تقریب میں پیٹربرا میں آباد تمام کمیونٹیز کی بھرپور نمائندگی موجود ہے، جو حقیقی معنوں میں اس شہر کا حسن ہے۔ اس موقع پر فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور طالبات میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک جانب انگلش سیکھنے اور بولنے پر عبور حاصل ہوا ہے، دوسری جانب خود اعتمادی کا جذبہ بھی پروان چڑھا ہے۔ ہم نہ صرف بچوں کو ہوم ورک میں مدد کر سکتے ہیں، بلکہ دیگر اداروں میں ہونے والی میٹنگز میں اپنے بنیادی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اعتماد کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اچیو کرتے ہیں پری انٹری یا لیول 1 لیول 2 تک، ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تاکہ ان کو ریکگنائز ہو اور دوسرے ان کے فیملیز ممبر کو بھی پتہ چلے
कि ये ज़रूरी कितना ज़रूरी है कि इनको हम रिकगनाइज करते हैं और उनको इंकरेजमेंट भी मिलती है. It's about improving life chances, and that's what we do. So we want to make sure the children are leaving well educated, of good character, and ready for ambitious next steps, and that's really what we do. ग्लैडका ने हम सबको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, तो आज अगर हम अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसमें ग्लैडका का एक बहुत बड़ा हाथ है. और इसके अलावा पढ़ाने के साथ साथ ग्लैडका ने हम लोगों को और बहुत सारे स्किल्स सिखाए हैं. मीन्स के अपना आपके हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं. इंग्लिश सीखी है यहाँ पे, और पहले इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी अभी. अपने बच्चों का होमवर्क करा सकती हूँ, डॉक्टर के पास जाना हो तो खुद से जा सकती हूँ. बच्चों की जब टीचर के साथ मीटिंग वगैरह होती है तो वो भी इजीली कर सकते हैं. ग्लैडका कम्युनिटी एक बहुत बड़ा सेंटर है. ये 50 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और इससे बहुत से लोगों को बहुत सारा फायदा. माहौल भी बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, टीचर सारी बहुत कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली माहौल है बहुत अच्छा. ग्लैडका बहुत मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है यहाँ हमारी डाइवर्स कम्युनिटीज़ को. देयर एन एक्सीलेंट सर्विस. और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जैसे लोगों को मौका दिया गया कि हम हेल्थ और एजुकेशन इवेंट्स में शामिल हो और एजुकेशन प्रोवाइड करें. Create awareness about healthy living, lifestyle changes, और इस तरह डायबिटीज और ब्लड प्रेशर. तो माशाल्लाह ग्लैडका इज डूइंग वेरी वेल. वो अंग्रेजी की क्लासेस जो हम बाहर से लोग आते हैं ना, हम उनको अंग्रेजी पढ़ाते हैं. बोलनी, सीखनी, पढ़नी वो हम सिखाते हैं इनको, जिससे उसका इनका इत्मीनान बढ़ता है. सो यही हमारे जो स्टूडेंट 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो इस साल उन्होंने हमारे साथ इंग्लिश पढ़ी है और अचीवमेंट किया है. इमिग्रेशन में बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, और अब रिसेंटली उनका जो है जो केस वर्क करता वो छोड़ गया है, मैं वॉलंटियर तौर पे उनकी मदद कर रहा हूँ. इनकी इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है माशाल्लाह. एंड सेम गोज़ टू माय फ्रेंड्स वाइफ एज वेल. ये भी वहाँ पे पढ़ती रही माशाल्लाह से, अब इंग्लिश इनकी भी अच्छी हो. I'm so glad I came to Gladka and for these 2 years, and I don't only improved my English skill, whatever, I also improved lot of things before I haven't known, like a British value. प्रोग्राम में सबसे बड़ा काम ये हो रहा है ग्लैडका के थ्रू कि हम तमाम कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं. उसमें जो है तो हम ये नहीं देखते कि ये किस मुल्क से है, किस मज़हब से उसका ताल्लुक है. तो कोशिश हमारी ये होती है कि वो हर मज़हब की और हर मुल्क की हर नेशनलिटी का बंदा जो है आए और आके यहाँ पे एजुकेशन हासिल करे, और इसी से जो है तो कम्युनिटी कोहेजन जो है तो वो बढ़ रही है इस पीटरबरो में. ग्लैडका की गुज़श्ता निस्फ सदी से पीटरबरा में तालीम बिलखसूस इंग्लिश सिखाने, सेहत, इमिग्रेशन समेत हम आहंगी में खिदमात काबिल सताइश. जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पुर्तगाल के शहर कोइम्ब्रा में एक ही मस्जिद है जहां मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और तमाम ममालिक के बाशिंदे इकट्ठे होकर एक ही इमाम के पीछे नमाज जुमा अदा करते हैं और नमाज के बाद आपस में घुल मिल जाते हैं. इनमें ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है. CNN न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सैयद आबिद काज़मी ने नमाज की अदायगी के बाद नमाजी और इमाम मस्जिद से वहाँ के हालात और पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल का अहाता किया. नमाजियों का इस बारे में क्या कहना था, आइए देखते हैं. औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी. आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं पुर्तगाल के शहर कोइम्ब्रा में मौजूद हूँ, और यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस पूरे शहर में एक ही मस्जिद है जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनसे तल्लुक़ रखने वाले यहाँ मौजूद हैं, और ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं. मुख्तलिफ जगहों से यहाँ आते हैं, जुम्मा पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं. मैंने मुनासिब समझा कि इनके व्यूज़ आपके सामने लाए जाएँ. तो हमारे साथ मौजूद हैं, अपना तारुफ करवाइएगा और फिर बताइएगा कि क्या ये एक ही मस्जिद है पूरे शहर में. अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ाहिद अफरीदी, और कोयम्बरा में एक ही मस्जिद है, और यहाँ हम सिर्फ जुम्मे को आते हैं, सब मिल के यहाँ पे जुम्मा पढ़ते हैं. और भी नमाज़ें होती है, लेकिन हम सब जुम्मे में इकट्ठे हो जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं. बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए. और यानी सारे हफ्ते में एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं? हाँ, एक दिन जुम्मे के दिन ही हम इकट्ठे हो जाते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर सब अपने कामों में ही चले जाते हैं. तो यहाँ तमाम ममालिक के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक मुल्क का बंदा यहाँ लाजमी आता है? जी जी जी, सब ममालिक के लोग आते हैं और बड़े करमजोश से साथ मिलते भी है. इसके बाद दुआ सलाम भी सबकी हो जाती है, और फिर बस नमाज पढ़ के हम अपनी मेहनत मजदूरी पर चले जाते हैं. ठीक है. तो बाकी क्या यहाँ की कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आपने लोगों के दरमियान या किसी किस्म की कोई? नहीं, इधर मैंने से नहीं देखे प्रॉब्लम. हम सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बड़ी खुशी से मिलते हैं, गपशप करते हैं, और मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की यहाँ. अगर कोई नया बंदा आता है तो उसके लिए किस किस्म की
آپ لوگوں کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی فوری ہیلپ کے لیے آپ کس قدر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں؟ اصل میں یہاں پہ جو بھی آتا ہے کسی کے ریفرنس پہ آتا ہے تو اس کا اپنا بندہ یہاں پہ ہوتا ہے، اور اگر ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم ہر طرح کی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مطلب جس طرح سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نیا بندہ ہے اور ہم اس کی ہیلپ نہ کریں۔ زیادہ تر کون سے ایریا کے لوگ یہاں زیادہ موجود ہوتے ہیں؟ یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی ہمارے پٹھان ہی زیادہ تر یہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، ہم نے تو پنجاب کے بھی دیکھے ہیں، پنجاب کے میرے خیال میں اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے پٹھان ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو باقی کسی قسم کی پرابلم کھانے پینے کی اور باقی چیزیں حلال کھانا ہر آپ میں اثر ہے؟ یہاں ہر چیز ماشاءاللہ سب کچھ، ایک ریسٹورنٹ ہے بہت اچھا ہے وہ بھی، لیکن ایک اچھے ریسٹورنٹ کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہاں پہ تقریباً میرا 1 سال ہونے والا ہے۔ میں اصل میں آیا ہوں یوکرین سے، مائگریٹ کر چکا ہوں آفٹر وار، سو یہاں پہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنی کمیونٹی کی یہاں پہ تقریباً ایک گیدرنگ ٹائپ کا بھی کر لیتا ہوں، تو جانتا ہوں تھوڑی بہت۔ ہماری کمیونٹی جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا سوال ہے تو اسٹوڈنٹس کو تو میں جانتا ہوں، تو وہ بہرحال لائف اچھی گزار رہے۔ باقی جو آ رہے ہیں، جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ہمارے ملکوں سے، تو ان کے لیے یہاں پہ تھوڑی سی ایشوز یہی ہوتی ہے کہ اسٹارٹ میں ان کو کوئی جاب وغیرہ کو تھوڑے بہت ایشوز ہوتے ہیں، پھر ڈاکومنٹیشن کا بھی، تو یہ تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر ٹائم آ جاتا ہے کہ بندہ اپنی سیٹلمنٹ کراتے ہیں۔ یہاں کوئمبرا میں ایک ہی مسجد ہے، اور جب میں پہلے انیشلی یہاں پر آیا تھا تو مجھے یہاں مسجدوں کا نہیں پتہ چل رہا تھا، پھر پتہ چلا کہ ایک مسجد ہے یہاں پہ، اور یہاں پاکستان، انڈیا اور باقی ملکوں میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب یہاں آتے ہیں اور ساتھ یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ فرائیڈے کو ہم لوگ بھی آتے ہیں، ویسے تو نہیں آ سکتے، اور یہاں جتنی آبادی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں مسجدیں بھی زیادہ ہوتی جائیں گی اور اسلام کا یہاں پہ بھی بہت نام ہوگا۔ Alhamdulillah, por enquanto, eu sou imam daqui, por enquanto. Daqui a amanhã não sabemos, né? Mas alhamdulillah, Rabbil Alamin, que agora, nesse momento, essa mosquita já foi inaugurada em 92 e eu vim aqui em 96. Desde aquela altura até agora, nós estamos aqui. Alhamdulillah, cada vez está a aumentar irmãos. Agora, sexta-feira, alhamdulillah, está a encher mosquitas e alhamdulillah, Rabbil Alamin. E estamos a precisar de ajuda, né? Se houver ajuda, nós necessitamos. Porque, quer dizer, aqui a pessoa não tem possibilidade, muita possibilidade. Agora, o que eu peço também, que o vosso negócio corre bem, inshallah. Eu já tinha ouvido falar este local aqui em Aires, mas eu não sabia onde é que para ir lá visitar, não é? جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بالی ووڈ کی ڈمپل کوئین معروف اداکارہ پریتی زنٹا نے ویسٹ مڈلینڈز کے میئر اینڈی اسٹریٹ کے ہمراہ برمنگھم میں BBC آفس کی سائٹ کا دورہ کیا۔ بالی ووڈ کی ڈمپل کوئین معروف اداکارہ پریتی زنٹا نے ویسٹ مڈلینڈز میئر اینڈی اسٹریٹ کے ہمراہ BBC سائٹ آفس جو ڈیگبرٹ برمنگھم میں نیو تعمیر کیا جا رہا ہے وہاں کا وزٹ کیا، جس میں CNN نیوز کی ٹیم اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک تھیں۔ اس دوران پریتی زنٹا نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیوالی کے پروگرام کے لیے آئی تھیں، لیکن یہاں جدید تقاضوں کے مطابق BBC آفس بن رہا ہے جہاں سے BBC ایشین بھی آپریٹ ہوگا، جو پروجیکٹ 2026 میں مکمل ہوگا۔ اس کی سائٹ کا وزٹ مڈلینڈز میئر نے کروایا، جس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ برمنگھم جیسے شہر میں روزگار اور شعور میں یہ آفس بہتری لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ Well, I'm involved with the Indian Premier League, which is the IPL in India, with the team Punjab Kings. So yes, you have one of the biggest cricket clubs here, the Edgbaston Cricket Grounds, the cricket club. So as I said earlier, I would love to come and visit, probably see a game, but that's not going to happen on this trip. So I hope I can come back here. I'm a big supporter of cricket, and this is one of the biggest cricket clubs in the region, so I look forward to visiting. So it's a new experience for me today. We've not had a Bollywood superstar here with us in Birmingham before. We have today, and it is actually a huge privilege to have her here. And she's been very charming. She's made everyone feel very relaxed. Yeah, but you do sense you're with someone who's got a wonderful global vision. شرکاء کا کہنا تھا کہ برمنگھم میں BBC آفس لوگوں میں شعور اجاگر کرنے اور جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کے روزگار کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔
ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم کے نواحی ایریا والسل میں شہداء جموں کی یاد میں تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں کشمیری تنظیموں کے نمائندگان سمیت خواتین و حضرات اور کونسلرز نے بھرپور شرکت کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ معروف کشمیری گلوکار لالا قدیر نے کشمیری نغموں پر شرکاء کو خوب محظوظ کیا، جبکہ وائس کونسل بختاور میر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا حوالہ بتائیں گی حدیقہ شاہین اپنی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم کے نواحی ایریا والسل میں ایک بڑی تعداد کشمیریوں کی بستی ہے جو ہمیشہ بھارت کے زیر تسلط اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ شہداء جموں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور تحریک آزادی کے لیے بیرون ممالک خدمات سر انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کی غرض سے سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر راجہ فضل الرحمان کی جانب سے شہداء جموں کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی، جس میں خواتین و حضرات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے بھرپور شرکت کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس کونسلر جنرل پاکستان کونسلیٹ برمنگھم بختاور میر، لارڈ میئر اسٹاک آن ٹرنٹ ماجد خان، لارڈ میئر مانچسٹر یاسمین ڈار، پی 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 کی رہنما انجم جرال، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی، تحریک حق خود ارادیت برطانیہ کے چیئرمین راجہ نجابت حسین، کونسلر یاسین اور دیگر نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتی۔ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ایک دن ضرور انہیں آزادی کی نعمت مل کر رہے گی۔ مسئلہ فلسطین پر اس وقت برطانیہ میں ہمارے کونسلرز اور ایم پی پر مستعفی ہونے کا دباؤ ہے، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ میدان میں رہ کر ہم بہتر طریقے سے اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ استعفیٰ دینا اس کا حل نہیں۔ تحریک حق خود ارادیت برطانیہ کے چیئرمین راجہ نجابت حسین کو تحریک آزادی کشمیر کے لیے کی گئی خدمات پر ستارہ پاکستان ملنے کی خوشی، لارڈ میئر کونسلر ماجد خان، اسٹاک آن ٹرنٹ کا 2 مرتبہ لارڈ میئر بننے پر وائس کونسلر جنرل پاکستان کونسلیٹ برمنگھم بختاور میر، لارڈ میئر کونسلر یاسمین ڈار کو پہلی پاکستانی مسلم خاتون مانچسٹر کا لارڈ میئر بننے کی خوشی، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی، پیپلز پارٹی شعبہ خواتین صدر انجم جرال، کونسلر یاسین کو برطانیہ میں تحریک کشمیر پر کام کرنے پہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی خدمات کو خوب سراہا گیا۔ معروف کشمیری گلوکار لالا قدیر نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا ہے کہ تحریک کشمیر اور فلسطین دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی جائے۔ ضروری ہے جی کہ ہماری جو تاریخی جو بھی لمحات ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ انعقاد کرنے چاہیے تاکہ ہماری ینگ جو نسل ہے اس کو ہماری تاریخ کا پتہ چلے اور اپنے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو یاد رکھا جائے جنہوں نے کشمیر کے لیے یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، بالخصوص کشمیر میں، وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور یہ دن ہمیں منانے چاہیے اور بچوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہیے۔ 2 لاکھ سے زائد کشمیر پاکستانیوں کو ہجرت کے موقع پر وہاں شہید کیا گیا، ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی صرف اس لیے کہ وہاں جب ووٹنگ ہو تو رائے شماری میں ان کی آبادی زیادہ ہو جائے، جو کہ آج یہ A35 اور 370 جو کیا گیا ہے تاکہ ہندو کی آبادی زیادہ کر کے یہاں کشمیریوں کو ان کے حق خدا ردیت سے معروم کیا جائے۔ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنی اس قوم کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے سلسلہ میں ہماری جدوجہد ہمیشہ جاری جب تک ان کو کشمیریوں کا ان کا حق خدا ردیت نہیں دیا جاتا۔ 6 نومبر 1947 کو بھارتی افواج نے، RSS نے، مہاراجہ کے افواج نے 5 لاکھ نت جموں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس قتل عام سے بھارت کا ظلمانہ چہرہ بھی نقاب ہوا اور کشمیر پر بھارت کی بدترین آکوپیشن کا آغاز بھی ہوا، اور ہم آج کے دن جموں کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ریاست جموں کشمیر کو ان کا پیدائشی اور جائز حق ارادی نہیں ملتا، ہم بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 6 نومبر 1947 کے حوالے سے جو
लाखों मुसलमान शहीद हुए हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि मकबूजा कश्मीर और की जो रेफरेंडम है उसका जल्द इनकाद और तमाम मुसलमानों को वहाँ की जो आज़ादी मिले। सलाम पेश करते हैं उन शोहदाओं को जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी और सारी रखा हुआ है, और ये कुर्बानियाँ उनकी रायगा नहीं जाएंगी। ये प्रोटेस्ट, ये नारे उस वक्त तक गूंजते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल के रह जाता। We want to show our support to all oppressed people of Kashmir. और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मीरपुर के मुकामी होटल में माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें 50 हुनरमंद खवातीन को सिलाई मशीनें दी गईं, जबकि कम्युनिटी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को एजाजी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। तकरीब में डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मुगल को अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने का भी ऐलान किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत एक पुरवकार तकरीब मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मकामी होटल में मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मुआविन खुसूसी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ और अल कयूम फाउंडेशन के चेयरमैन राजा अब्दुल कयूम खान ने की। इस मौके पर अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के सिलाई स्कूल से 50 हुनरमंद खवातीन को सिलाई मशीनें देने के अलावा मीरपुर शहर की समाजी शख्सियात को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस मौके पर चेयरमैन अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल राजा अब्दुल कयूम ने अपने खिताब में अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल की गुज़श्ता रिपोर्ट के अलावा इस अजीम मिशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मुगल को अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने का भी ऐलान किया गया। मीरपुर शहर की समाजी शख्सियात जिनमें डॉक्टर रियाज अहमद सदर अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर, डॉक्टर ताहिर महमूद सदर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत, मोहम्मद अजीम खान सदर कश्मीर ब्लड बैंक, चौधरी तालिब हुसैन जनरल सेक्रेटरी अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल शामिल थे। इस मौके पर तरबियत हासिल करने वाली स्टूडेंट्स, लड़कियों और टीचर्स ने CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब जरूरत इस अमर की है कि हमारी खवातीन को टेक्निकल एजुकेशन भी लाजमी हासिल करनी चाहिए। यहाँ जो सिलाई सीखने के लिए आती हैं तो मैडम साहिबा ने मशवरा दिया कि हमारा दिल है कि हम इन्हें थोड़ा सा दीनी लिहाज से भी प्रमोट किया करें, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं जो बेसिक्स हैं। उस हवाले से जो है ना वो वीकली हमारा लेक्चर होता है, और जबकि यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनकी भी और मैडम साहिबा की भी और मेरी भी अपनी विश ये है कि हम यहाँ पे डेली बेस पे कोई तजवीद के लिहाज से काम शुरू करें। मैं यहाँ पे तकरीबन 6 माह हो गए मुझे यहाँ सीखते हुए। जब मैं यहाँ आई थी ना तो सुई में धागा डालना भी मुझे नहीं आता था। यहाँ मैम सर इन सब का बिहेवियर बहुत अच्छा था, इनकी वोकल टोन, और मैंने बहुत जल्दी यहाँ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैं मुझसे रिलेटेड मेरे कजन्स और मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ से सीख के गए उन्होंने बताया है अदारे के बारे में, तो उनसे पूछा, सब कुछ किया। जब यहाँ आए यहाँ वैसा ही माहौल पाया जैसा उन्होंने बताया था। स्टार्टिंग में ये है कि मैंने पहले इधर ही से सीखा है, तो अब जब मैं मुकम्मल हो गया यहाँ पे मैंने सीख के मुकम्मल कर लिया, तो फिर मैं ऐसे टीचर इधर ही पे काम कर रही हूँ। और ये जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं ये कुछ मुतवस्सित घरानों से हैं और ये मास्टर डिग्री भी है कुछ, तो फिर भी इनको महसूस हो रहा है कि हम में ना इस हुनर की कमी है, तो ये यहाँ से सीख के तो घर पे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करती हैं। मैं यहाँ अल कयूम फाउंडेशन में एज ए सुपरवाइज़र अपने फ़राइज़ इंजाम दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे अदारे में आके यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की है। आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा काफ़ी पॉपुलर है। इस अदारे के जो MD साहब हैं अल कयूम फाउंडेशन किसी के तारीफ़ के मुताज नहीं है, क्योंकि उनकी मेहनत काविश से ये जो आशियाना कायम है यहाँ पे। सबसे पहले ये है कि अच्छी हमें एनवायरनमेंट लैब दी जाए, लैब में डिफरेंट कंप्यूटर्स का सेटअप हो और वो एक बड़े प्रोजेक्ट का वर्क है, तो उसमें बजट काफ़ी चाहिए। वो आप हमारा जो डोनेट कर रहे हैं उन्हीं के थ्रू हो सकता है, तो अगर वो इसके बारे में सोचें तो हमारा उनके लिए बहुत थैंकफुल होंगे हम लोग।
تو یہ ہے کہ بچے ہمارے لرن کریں گے، ایک ماڈرن ورک کی طرف جائیں گے. جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں تو کافی بہتری سیکھی ہوں، سلائی میں بہتری آئی ہے اور مجھے بالکل کرنا نہیں آتا سلائی، تو یہاں پہ میں جب سے آئی ہوں تو بہت ماشاءاللہ اچھی اب سلائی آ گئی ہے اور میں جینٹس بھی کپڑے سلائی کرتی ہوں. میں نے ادھر القیوم فاؤنڈیشن میں بہت کچھ سیکھا ہے. جب میں آئی تھی مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. میں پیپر دے کے آئی تھی تو میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے. سر نے میم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور جو یہ ادارہ چلا رہے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ہر ایک کی ڈیزائننگ آتی ہے. آج میں اپنے گھر کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتی ہوں اور خرچہ چلا سکتی ہوں. مجھے تو شروع سے اسٹارٹنگ میں شوق نہیں تھا، لیکن یہاں پہ اتنا سب میڈم اتنا پیار کرتے ہیں، پیچھے لگ کے کام کرواتے ہیں کہ بہت مزہ آتا ہے، اچھے سے کام آتا ہے. میں جسے سوئی میں دھاگا نہیں تھا ڈالنا تھا، اب الحمدللہ میں خود سلائی کرتی ہوں. اب میں نے بہت زیادہ کپڑے سلائی کی ہیں، تو اب میں جینٹس پہ آئی ہوں، وہ بھی کر رہی ہوں. تو یہ بہت اچھا ادارہ ہے. اور سب سے بیسکلی بات جو ہمیں دین کے بارے میں اتنا نہیں تھا پتا، گھروں میں رہتے تھے، یہاں پہ جو ہمارا 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. جب میں ادھر آئی تھی مجھے سلائی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور میرے گھر کے مسائل بہت خراب ہیں، اور جس کی وجہ سے میں ادھر آئی ہوں تو سر اور میم نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، مجھے سلائی سکھائی ہے، اور جس کی وجہ سے آج میں سلائی لیڈیز کپڑے سلائی کر سکتی ہوں. اب جینٹ سیکھ رہی ہوں. میں نے ایم.اے اسلامیات کیا ہوا ہے اور ابھی مجھے یہاں پہ آئے ہوئے کچھ 5-6 ماہ ہوئے ہیں، اور میں اس ادارے میں کسی کے بتانے پہ آئی تھی، کسی نے بہت تعریف کی تھی تو میں آئی تھی. اور جب میں یہاں آئی تو واقعی میں نے اس کے مطابق ہی پایا. یہاں کے ماحول سے میں بہت مطمئن ہوں اور میں باقاعدہ یہاں پہ جو ہے نا ڈیزائننگ سیکھ رہی ہوں. الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں یہاں کے ٹیچرز سے، یہاں کے ماحول سے، اور مجھے پوری امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ میں یہاں سے نکل کر اپنا ایک بہت اچھا روزگار جو ہے نا وہ شروع کر سکوں گی. شرکاء کا کہنا تھا کہ انسانیت کے جذبہ کو زندہ رکھتے ہوئے غریب اور نادار افراد کے گھرانوں کے چولہے جلانے پر ہم القیوم فاؤنڈیشن کے منتظمین کے شکر گزار ہیں. اگر انسانیت کا جذبہ لوگوں میں موجود ہو تو کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے. ذیشا رضا، CNN نیوز، میرپور آزاد کشمیر. جرمن کونسلیٹ بلوچستان کے زیر اہتمام فٹ سال مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں اعزازی جرمن کونسلر میر مراد بلوچ نے کھلاڑیوں کو جرمن کوچ کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی. رپورٹ کریں گے سید شہزیب رضا. جرمن کونسلیٹ بلوچستان کے زیر اہتمام آل گرلز اسکول فٹ بال مقابلوں کا اہتمام کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی اعزازی جرمن کونسلر بلوچستان میر مراد بلوچ تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میر مراد بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے لیے جرمن کوچ فراہم کریں گے. ہمارا مشن ہے کہ ایسا کام کریں جس سے کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کیے جائیں. کھیلوں میں فروغ کے لیے بچوں کو آگے لانا ہوگا. ہمیں کھیلوں کی ترقی کے لیے بچوں کو مواقع فراہم کرنے ہوں گے. فٹ سال ٹورنامنٹ کروایا ہے نوزادہ جمال ریسانی صاحب نے، تو میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے ایز دا آنری کونسل آف جرمنی ان بلوچستان، تو جو بھی سپورٹ ہوگا تو میں کر لوں گا. تو مین وائل ہمارے پاس کچھ فٹ بالز تھے جو میں نے ان کو گفٹ کیے ہیں کہ فردر جو بھی آپ بہتر سمجھتے بیکاز یو آر ہیڈنگ دا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اینڈ یوتھ افیئرس، تو ہم نے دے دیے ہیں. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی ہمارے طرف سے جرمن گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا ہم پوری تعاون کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جرمن کوچز کو بلوچستان میں لے آئیں اور اپنے یوتھ کو ٹریننگ دے دیں. مستقبل میں بھی گراس روٹ لیول سے کھلاڑیوں کو آگے لانے کے لیے جرمن کونسلیٹ اقدامات کرتی رہے گی. تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، جہاں نیو یارک میں لنگون ہیلتھ سرجیکل کی جانب سے 21 گھنٹے کی کامیاب سرجری کے بعد آنکھ کا مکمل ٹرانسپلانٹ کا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا گیا. دنیا میں پہلی بار آنکھ کا مکمل کامیاب ٹرانسپلانٹ امریکی ریاست ارکنسس میں بجلی کے شدید جھٹکے سے جیمز نامی شہری کا چہرہ اور اس کی آنکھ بری طرح متاثر ہوئی، جس کے بعد دنیا میں پہلی بار مکمل آنکھ کا ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا. 21 گھنٹے کی سرجری میں نیو یارک کی لنگون ہیلتھ سرجیکل ٹیم نے ایک عطیہ دہندہ کی طرف سے بائیں آنکھ اور چہرے کے ایک چھوٹے سے حصے کو 46 سالہ فوجی تجربہ کار آرون جیمز پر ٹرانسپلانٹ کیا، جو ایک حادثے میں ہائی وولٹیج سے بچ تو گئے تھے لیکن چہرہ بری طرح متاثر ہوا تھا. جیمز نے لنگون کی ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ میں عطیہ دہندگان اور اس کے اہل خانہ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مشکل کے وقت میں زندگی میں دوسرا موقع دیا. مجھے امید ہے کہ خاندان کو یہ جان کر تسلی ملے گی کہ عطیہ دہندگان کا ایک حصہ میرے ساتھ ہی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری کہانی چہرے اور آنکھوں کی شدید چوٹوں کا سامنا کرنے والوں کے لیے حوصلہ اور پرامید ثابت ہوگی. ندیم شاہ، CNN نیوز، نیو یارک. 1290 میں قائم ہونے والی کوئمبرا یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. یورپ اور سائنس کی ثقافت میں
کوئمبرا یونیورسٹی ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ عالمی یونیورسٹیز کی رینکنگ میں کوئمبرا یونیورسٹی 429ویں نمبر پر آتی ہے، جبکہ رواں سال انتظامیہ کی جانب سے اس عظیم درسگاہ کی 730ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1920 میں قائم ہونے والی کوئمبرا یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ پرتگال کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی حصے تک یہ دنیا کی واحد پرتگالی بولنے والی یونیورسٹی بھی تھی۔ یہ بہترین عالمی یونیورسٹیز میں 429ویں نمبر پر ہے۔ کوئمبرا یونیورسٹی سے قومی ثقافت، سائنس اور سیاست کی کچھ ممتاز شخصیات نے گریجویشن کیا ہوا ہے۔ اس یونیورسٹی کی انتظامیہ 7 صدیوں سے زیادہ اس سال 730ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ کوئمبرا یونیورسٹی ایک منفرد، ٹھوس اور غیر محسوس ورثہ رکھتی ہے جو یورپ اور دنیا کی سائنسی ثقافت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ I'm Pedro reporting from Coimbra for CNN News. Today I'm speaking to you from Coimbra, my city where I was born and raised, and one of the most notorious places here in Coimbra, which is the law school. Let me tell you something about this school. It was built in the 14th century by our king, Don Didier. It makes it one of the oldest universities in Europe. It has a lot of traditions. So that you know, the Harry Potter movies were... The author got the idea from our students in this university, mainly the library, to inspire her books. So this, as I was saying, this university has been around for 700 years already. Everybody from the country comes to this school. It's the oldest one, and it's the oldest university in the country. And also I have to say that the best brains come from this university. Live from Coimbra, it was a pleasure. From CNN News, thank you. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد انگلینڈ ون ڈے کرکٹ اسکواڈ میں اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی۔ کپتان جوز بٹلر سمیت ورلڈ کپ اسکواڈ کے صرف 6 کھلاڑی اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد انگلینڈ کے ون ڈے اسکواڈ میں اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی۔ کپتان جوز بٹلر سمیت ورلڈ کپ اسکواڈ کے صرف 6 کھلاڑی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ ہیری بروک، گیس ایٹکنسن، برائٹ کارس، سین کرن اور لیام لوئنگسن جگہ برقرار رکھ سکے ہیں۔ ون ڈے اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے کھلاڑیوں میں جو روٹ، بین سٹوکس، جونی بیئرسٹو، موئن علی، عادل رشید، ڈیوڈ ملان، مارک ووڈ اور کرس ووکس شامل ہیں۔ دوسری جانب T20 اسکواڈ کی کپتانی بھی جوز بٹلر کو سونپی گئی ہے، جبکہ عادل رشید، موئن علی اور کرس ووکس کو T20 اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ انگلینڈ ٹیم ویسٹ انڈیز میں 3 ون ڈے اور 5 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ ون ڈے میچز 3، 6 اور 9 دسمبر کو ہوں گے، جبکہ T20 میچز 12، 14، 16، 19 اور 21 دسمبر کو کھیلے جائیں گے۔ مستبین بٹ، CNN نیوز، لندن۔ اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گھانا سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ بین الاقوامی فٹ بالر رافیل ڈوامینا دوران میچ گرنے کے باعث انتقال کر گئے۔ گھانا سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ بین الاقوامی فٹ بالر رافیل ڈوامینا دوران میچ گرنے کے باعث انتقال کر گئے۔ گھانا فٹ بال ایسوسی ایشن نے فٹ بالر کے انتقال پر جاری بیان میں اظہار افسوس کرتے ہوئے بتایا کہ گھانا کی بین الاقوامی فٹ بال ٹیم کے لیے کھیلنے والے رافیل ڈوامینا ایک میچ کے دوران گرنے کے باعث انتقال کر گئے۔ ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں نوجوان فٹ بالر کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ رافیل نے سچے دل سے گھانا کی نمائندگی کی اور آخری سانس تک وہ اپنے ملک کے لیے کھیلتے رہے۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔